بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج کی صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے جب واقعہ معراج بیان کیا تو انہوں نے رسول اللہ سے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ واقعہ آپ اپنی قوم کے سامنے ہرگز بیان نہ کیجیے گا، ورنہ وہ آپ کو اذیتیں دیں گے اور تکذیب کریں گے، مذاق اڑائیں گے۔ ان کے جواب میں نبی کریم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں ان کے سامنے یہ ضرور بیان کروں گا۔ پھر آپ مسجد حرام تشریف لے گئے۔ آپ کے پاس سرغنہ کفر ابو جہل ملعون آیا۔ ابو جہل جو رسول اللہ کا جانی دشمن اور مذاق اڑانے والا تھا، تو اس نے جب رسول اللہ کو دیکھا کہ وہ گہری سوچ میں پڑے ہیں تو اس نے تنزیہ طور پر پوچھا، کیا کوئی نئی بات رونما ہوئی ہے؟ رسول اللہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، ہاں، میں آج رات بیت المقدس کا سفر کر کے آیا ہوں۔ جب ابو جہل نے نبی کریم کی یہ بات سنی تو مذاق کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا تم واقعی سچ بات کہہ رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی میں بالکل سچ بول رہا ہوں۔ ابو جہل نے کہا، میں مکہ کے سب لوگوں میں منادی کرواتا ہوں، تم سب کے سامنے اپنے سفر کی وضاحت کر دو گے؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں، منادی کروا دو، میں سب کے سامنے سفر بیت المقدس کے بارے میں بتاؤں گا۔ ابو جہل ملعون نے سب لوگوں میں اعلان کیا کہ سب کے سب فوری اکٹھے ہو جاؤ۔ ابو جہل کے اعلان کے مطابق سب لوگ اکٹھے ہو گئے اور ابو جہل نے نبی کریم کو کہا کہ اے محمد، سب لوگوں کو اپنے سفر کے بارے میں آگاہ کرو۔ رسول اللہ نے سب لوگوں کو فرمایا، میں آج رات بیت المقدس کا سفر کر کے آیا ہوں۔ تو سب لوگوں نے دریافت کیا، کیا آپ ایک ہی رات میں واپس بھی آ گئے ہو؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں، میں راتوں رات واپس آ گیا ہوں۔ سب نے مذاق کرتے ہوئے کہا، یہاں سے بیت المقدس کا سفر جو کہ آنے جانے کا ہے وہ تقریباً 2 مہینے کا ہے، اور آپ ایک ہی رات میں گئے اور واپس کس طرح آ گئے؟ رسول اللہ کی یہ بات سنتے ہی سب مجمع نے تالیاں بجا دیں اور سب نے رسول اللہ کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ اسی مجمع میں ایک مطعم بن عدی نامی شخص تھا۔ وہ ملعون کہنے لگا، اے محمد، پہلے تو آپ چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولتے رہتے تھے، معاذ اللہ، آج تو آپ نے جھوٹ ایسا بولا ہے کہ ہمیں سب کو حیران کر چھوڑا ہے۔ رسول اللہ کے اس جھوٹ کو ماننے پر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہم سب اونٹوں پر سفر کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے آنے جانے میں 2 مہینے لگتے ہیں۔ آپ کس طرح ایک ہی رات میں بیت المقدس کا سفر کر کے واپس لوٹ آئے ہیں؟ سب لوگوں نے رسول اللہ کی بات کو جھوٹ قرار دیا، نعوذ باللہ۔ کچھ لوگوں نے نبی اکرم سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے وہاں کچھ دیکھا؟ رسول اللہ نے فرمایا، میں نے وہاں سب انبیاء کرام دیکھے ہیں، پھر میں نے اللہ پاک کے حکم سے ان کی امامت کروائی اور نماز فجر ادا کی۔ مجمع میں سے چند لوگوں نے کہا، ہم نے کافی بار بیت المقدس کا دورہ کیا ہے، ہم کو پتہ ہے کہ وہاں کیا ہے۔ کفار نے نبی اکرم کی بات کو سن کر آپ کو برا بھلا کہنا شروع کیا اور کہنے لگے، اگر اس بات کا ابو بکر کو پتہ چلا تو وہ بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا، وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا اور مسلمانوں کی تعداد کافی کم پڑ جائے گی اور کفار مسلمانوں پر اور مضبوط ہو جائیں گے۔ مجمع میں سے ایک کافر حضرت ابو بکر کی تلاش میں نکل پڑا۔ وہ حضرت ابو بکر کو تلاش کرتا رہا، آخرکار اس کافر کو حضرت ابو بکر صدیق مل ہی گئے۔ اس کافر نے حضرت ابو بکر سے کہا، اے ابو بکر، تجھے پتہ ہے کہ تیرا پیارا دوست کیا فرما رہا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا، میرے دوست محمد جو بھی فرماتے ہیں وہ سچ ہی ہوتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو کافر حیران ہو کر کہنے لگا، اے ابو بکر، اگر کوئی کہے کہ میں ایک ہی رات میں بیت المقدس جا کر واپس آ گیا ہوں اور حالت یہ ہے کہ میرا بستر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا، کیا تم یقین کرو گے؟ حضرت ابو بکر نے کہا، نہیں، میں ہرگز یقین نہیں کروں گا۔ وہ کافر خوشی سے کہنے لگا، بس پھر سن لو، یہ بات تمہارے دوست محمد کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے، اچھا، اگر یہ بات میرے نبی نے کی ہے تو پھر ان کا حرف بحرف سچ ہے، ایک رات کی بات تو بہت دور ہے۔
اگر وہ یہ کہتے کہ 1 گھنٹے میں یہ کر آیا ہوں تو پھر بھی میں ان کی بات کو سچ مانتا۔ حضرت ابوبکر صدیق نبی اکرم کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو مطعم بن عدی کہنے لگا، اے محمد، ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ کبھی بھی اس سے پہلے بیت المقدس تشریف نہیں لے کر گئے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، میں نے وہاں انبیاء کرام کی امامت کروائی ہے اور بیت المقدس کو خوب اچھی طرح دیکھا ہے۔ مطعم بن عدی کہنے لگا، پھر تو ضرور آپ کی نظر بیت المقدس کی دیواروں پر پڑی ہوگی کہ اس پر کس طرح کی بناوٹ ہے۔ اگر آپ اس کی دیواروں کے متعلق ہم کو آگاہ کر دیں تو ہم آپ کی بات پر یقین کر لیں گے کہ آپ واقعی بیت المقدس کی سیر کر کے آئے ہیں۔ رسول اللہ کو اس کی یہ بات سن کر بہت تعجب ہوا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے۔ رسول کریم حضرت جبرائیل کے ساتھ براق کی سواری پر تھے کہ آپ کی نظر اس کی دیواروں اور کھڑکیوں پر کس طرح جا سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بڑے بڑے انعامات سے نواز رکھا تھا۔ مطعم بن عدی اور دوسرے کفار اس بات کو لے کر بہت خوش ہو رہے تھے کہ رسول اللہ ہماری بات کا جواب نہیں دے پا رہے، اسی وجہ سے حیران ہو رہے ہیں۔ وہ کفار رسول اللہ کو جھوٹا کہہ کر نعرے لگانے لگے کہ حضرت ابوبکر نے نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ کے نبی، میں بھی کافی بار بیت المقدس کی زیارت کر چکا ہوں۔ حضرت ابوبکر کے کہنے کا مطلب تھا کہ رسول اللہ جو کچھ بھی وہاں دیکھا ہے اس کی وضاحت کر دیں تاکہ یہاں اکٹھے مجمع کا منہ بند ہو سکے، لیکن اللہ کے نبی نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا۔ اللہ پاک نے حضور اکرم کی آنکھوں کے سامنے بیت المقدس کو واضح کر دیا تھا۔ نبی کریم کفار کے مجمع کو فرمانے لگے کہ بیت المقدس کا فلاں دروازہ اس طرف ہے، فلاں دروازہ اور کھڑکی اس طرف ہے۔ رسول اللہ نے اللہ پاک کے حکم سے سب کچھ بتا دیا جو کفار کے سوالات تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نبی اکرم کی بات کو سن کر خوشی کا اظہار کرنے لگے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ آپ جو کچھ فرما رہے ہیں سب کچھ سچ فرما رہے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ اللہ کے نبی کے منہ سے جو بھی لفظ نکلتا تو حضرت ابوبکر فرماتے جاتے، سچ ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ جو کچھ فرما رہے ہیں سچ فرمایا، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ جہالت میں ڈوبے لوگ شرم کے مارے چپ ہو گئے، پھر بھی ان کو شیطان نے گمراہی سے نکلنے نہ دیا۔ پھر ایک شخص کہنے لگا، اے محمد، آپ کو ولید بن مغیرہ نے بیت المقدس کے بارے میں بتا دیا ہوگا۔ ایک منافق بولا، اے اللہ کے نبی، اگر آپ واقعی بیت المقدس گئے تھے تو ہمارا قافلہ جو تجارت کے لیے شام گیا ہوا ہے، آپ تو اس کے متعلق بھی جانتے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، میرا فلاں علاقے میں اس قافلے سے گزر ہوا تھا جو کہ شام کی طرف رواں دواں تھا۔ جب اس قافلے والوں نے براق کو دیکھا تو وہ اس قافلے کے اونٹ ڈر گئے تھے اور ان کا ایک اونٹ براق سے ڈر کر قافلے سے دور بھاگ گیا تھا۔ جب وہ قافلہ مکہ واپس آیا تو کفار نے قافلے والوں سے دریافت کیا کہ نبی کریم نے فرمایا ہے کہ آپ کے قافلے سے فلاں اونٹ ڈر کر دور بھاگ گیا تھا۔ قافلے والے کہنے لگے، ہمارے قافلے سے واقعی وہ اونٹ ڈر کر بھاگ گیا تھا، اللہ کے نبی سچ فرما رہے ہیں۔ پھر ایک اور شخص بولا، ہمارا دوسرا قافلہ بھی شام گیا ہوا تھا، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ رسول پاک نے فرمایا کہ ایک ایک اونٹ پر 2 بوریاں لدی ہوئی ہیں، ان بوریوں کے رنگ فلاں فلاں ہیں۔ جب وہ قافلہ واپس آیا تو اس قافلے والوں سے بھی دریافت کیا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ واقعی ہماری بوریوں کے رنگ یہی ہیں۔ اس سب کے باوجود بھی کفار جہالت کے اندھیرے سے نہ نکلے۔ ایک اور شخص کہنے لگا، ہمارے خاندان کے کچھ افراد شام کی طرف گئے ہیں، وہ کب واپس لوٹیں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا، وہ قافلہ فلاں دن اس وقت آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ اس قافلے والوں کے آگے ایک اونٹ آتا ہوا نظر آئے گا جس پر اون لدی ہوئی ہوگی۔ نبی کریم نے جو دن قافلے کی واپسی کا بتایا، ٹھیک اسی دن قریش مکہ کا ایک بڑا لشکر باہر آ کر قافلے کا انتظار کرنے لگا۔ نبی کریم کی بات سچ ہوتی ہے یا نہیں؟
جب دن ختم ہونے لگا اور شام کا اندھیرا چھانے لگا تو ایک کافر نے کہا، اے مسلمانوں، دن تو ختم ہو گیا لیکن وہ قافلہ ابھی تک نہیں پہنچا جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا۔ کافر کہنے لگے، محمد سچے نہیں ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ جادوگر اور جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ کفار کی زبان سے یہ کہنا ہی تھا کہ ایک مسلمان بولا، اے قریش کے لوگوں، قافلہ نظر آ رہا ہے، اس کے آگے آگے ایک اونٹ بھی ہے جس کا نبی کریم نے تذکرہ کیا تھا۔ بے شک رسول اللہ اللہ کے نبی اور سچے نبی ہیں، آپ ہمیشہ ہی سچ بولتے ہیں۔ اتنے بڑے معجزے اور اس سے متصل ساری باتیں سچ ہونے کے باوجود بھی مکہ کے کافروں کے سینوں پر لگی مہریں نہ اتریں اور وہ اس معجزے کو جھٹلانے کے لیے ساری عمر بہانے ڈھونڈتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ ہم سب کو اپنی سچی بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی میں رکھے، آمین۔